والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کسی کے بستر پر زنا، نرم گدوں پر زنا کرنے سے پہلے لوگوں کو قبر کی پہلی رات بھی تو سوچنا چاہیے۔ لاج کی راتیں گزارنے والے لوگ قبر کی پہلی رات بھی تو سوچیں۔ قبر کی پہلی رات کیا ہے؟ وہاں کا دن بھی رات ہے، وہاں کی رات کا حال کیا ہوگا؟ وہاں کی رات کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، نرم گدے نہیں ہوں گے، بستر نہیں ہوں گے، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی۔ میری دولت، میری دکان، میرا مکان، میرے بچے، میرا کاروبار۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ کیا لے جاؤ گے دنیا سے؟ جو بدن کے کپڑے ہوگے وہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ لوگ ایک غمگین کی قسم کا کپڑا جسے کفن کہتے ہیں وہ تم پر لپیٹ دیں گے، اور وہ اتنا معمولی ہوگا کہ جس کی قیمت بہت کم ہوگی۔ اور اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اعمال اچھے نہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں مرنے والے کا سب سے پہلے کفن میلا ہوتا ہے، اس کا کفن پھٹ جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر اس کے بعد یہ تغیر آتا ہے کہ اس کی آنکھیں پانی بن کر کے بہتی ہے، اس کے گالوں کو قبر کے کیڑے کھاتے ہیں، اور اس کا پیٹ پھڑ کر اس میں کیڑے پڑتے ہیں۔ اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ اگر کوئی عذاب اور نہ بھی دے، صرف اس کے پیٹ کی بدبو اس پہ مسلط کر دے تو وہ کافی ہوگا۔ کہاں ہے رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر ہاتھ میں موبائل لے کر کے دیکھنے والے؟ کہاں ہے شراب و شباب میں ڈوبنے والے؟ کیا وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان پر موت نہیں آئے گی؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم گناہ کب تک کریں گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ جب تک گناہ جسم کا رشتہ روح سے منسلک ہے تب تک۔ ایک وقت آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اور جس دن روح کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا اس دن ماں کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن باپ کا رشتہ بھی قائم نہ رہے گا، اس دن خون کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہائے وہ قبر جو اندھیرا ہے، جو کیڑوں کا گھر ہے، جو آفتوں کا گھر ہے۔ اعمال اچھے ہوں تب تو ٹھیک ہے، اپنے اعمال کیا ہے؟ مجھے تو ایک بات یہاں یاد آتی ہے، ایک بزرگ نے جو بنکر تھے بڑی احتیاط سے کپڑا بنا، اور بن کر کے اس یقین کے ساتھ چلے کہ بازار میں بہت قیمتی یہ کپڑا بکے گا۔ جب اپنے سے بڑے بنکر کے سامنے، تاجر کے سامنے رکھا، اس نے عیب گنائے، یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ ہوش آیا تو کہا کپڑے کے اندر عیب سن کر آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں کپڑا بننے میں مہارت رکھتا ہوں، اس کے باوجود جس چیز میں مجھے مہارت ہے تو مجھ سے زیادہ عقل والا دیکھ کر اس میں عیب نکالتا ہے۔ کپڑے میں مہارت ہے تو لوگ کپڑے میں عیب نکال لیتے ہیں، مجھے تو عبادت میں مہارت بھی نہیں، اور اس کا عبادت کا چیک کرنے والا تاجر سے زیادہ دانا ہے۔ ایک تاجر جب میرے کام کی مہارت میں عیب نکال سکتا ہے تو جس میں میں مہارت نہیں رکھتا، بے ہنر ہوں، وہ دانا جب میری عبادتوں میں عیب نکالے گا اور میرے منہ پہ پھینک دے گا، اس دن میرا کیا بنے گا؟ عبادتوں پہ ناز کرنے والوں آؤ، اگر ہم عبادت بھی کرتے تو پھنستے، لیکن اللہ اکبر، حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کہتے ہیں عبادت کرنے والے بھی پھنسیں گے، کیونکہ عابدوں سے پوچھا جائے گا ہم نے عبادت کی توفیق دی تو تم نے اس کا شکر کتنا ادا کیا؟ تو وہ کیا پیش کریں گے؟ فرماتے ہیں توفیق عبادت پر اگر میں آنکھ پہ قیامت تک سجدہ شکر ادا کروں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اکبر، جب عبادت کی توفیق پر بھی پوچھو گی تو جنہوں نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو موسیقی کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنی راتوں کو گناہوں کے لیے وقف کیا، مسلم نوجوانوں کا حال زمین آپ کا
ادنا غلام